اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور دیٹ از وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین 5G۔ تو یہ سیلولر نیٹ ورک ہے اور 5th جنریشن، اور آج کل 5G کی آمد ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم سارے ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، تو ایز اے مسلم بھی ہمیں نظر ہونی چاہیے ہر چیز پہ کہ دنیا میں اور ٹیکنالوجیز میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام۔ تو ٹیکنالوجی جوں ایڈوانس ہوگی تو ڈیفینیٹلی اسلام بھی ساتھ ساتھ چلے گا، اور ان دونوں چیزوں میں جو گیپ ہے اس کو ختم اور سنکرونائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کب سے سوچ رہا تھا کہ 5G پہ میں ایک لیکچر دوں، اور اس پہ ہم انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے۔ تو اس میں پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو مین ٹاپکس ہم آج کور کریں گے کہ یہ جو 5G ٹیکنالوجی ہے یہ کیا ہے، اور اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کی ایولیوشن کیسے ہوئی، کن کن جنریشن سے یہ سٹارٹ ہوئی، اور پھر اب 5th جنریشن جو 5G ٹیکنالوجی ہے اس کا آغاز کب سے ہوا، اور پھر اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اور انٹرنیٹ آف تھنگس سے اس کا کیا تعلق ہے، اور اس کے بعد کووڈ جو آئی، اور پھر کووڈ کے بعد یہ اس کے ہم دیکھیں گے 5G کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور فرام اسلامک اینڈ ہیومن پرسپیکٹیو 5G کو بھی ڈسکس کریں گے، اور فائنلی کنکلوڈ کریں گے کہ واٹ شوڈ بی دا ریکمنڈیشنز فار فیوچر ایز ویل۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا، اور اس میں چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں 5G سے۔ تو یہ ایکچولی ایک سیلولر نیٹ، جب سیل فونز آنا شروع ہوئے اور نیٹ ورکنگ ہونا شروع ہوئی، تو پہلے تو جو بھی ٹیکنالوجیز آتی ہیں آرمیز اور US آرمی یا جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس کو اپنی آرمی کے لیے یوز کرتے ہیں۔ پھر اس ٹیکنالوجی سے وہ کافی ایڈوانس جب ہو جاتے ہیں تو پریویس ٹیکنالوجی وہ چھوٹے ملکوں میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کو کمرشلائز کر دیا جاتا ہے، اور اس سے فردر ارننگ کی جاتی ہے، اور ان سے ڈیٹا بھی ڈیفینیٹلی ریٹریو کیا جاتا ہے پبلک سے۔ تو بہرحال اسی طرح یہ سیلولر فونز کا بھی اسٹارٹ ہوا، اور دیٹ واز اسٹارٹیڈ ان 1979 یا 80s میں یہ سٹارٹ ہوا۔ فرسٹ جنریشن یا فرسٹ G نیٹ ورک سٹارٹ ہوا سیلولر فونز کا۔ تو پھر اس میں تقریباً پھر 10-12 سال کے بعد سیکنڈ جنریشن آئی اس میں سیلولر فونز کی ٹیکنالوجی کی، اور پھر اسی طرح پھر 10 سال 11-12 سال کے ڈفرینس سے تھرڈ جنریشن آئی، اور پھر فورتھ جنریشن، اور پھر 5th جنریشن۔ فورتھ جنریشن تقریباً 2008 میں آئی، اور 5th جنریشن بیسیکلی یہ ڈیولپ اس کو کیا 3GPP نے، اور 2016 میں، اور اس کو جو ڈپلائے کیا گیا وہ 2019 سے اس کو ڈپلائے کرنا شروع کر دیا گیا 5th جنریشن کو، 5G ٹیکنالوجی کو۔ تو بہرحال اس میں بیسیکلی جو ڈفرینس ہے وہ سپیڈ کا ہے اور بینڈ وڈتھ کا ہے، جس کے تھرو زیادہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو انیشلی اس کی سپیڈ بہت کم ہوتی تھی، کلو بٹس میں ہی ہوتی تھی، لیکن یہ جو 4G اور 5G کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو اگر 1 یا 2 GB پر سیکنڈ اگر اس کی سپیڈ ہے 4G کو، تو یہ اس کی جو 5th جنریشن ٹیکنالوجی ہے اس کی سپیڈ تقریباً ہوگی 20 GB پر سیکنڈ کے حساب سے، یعنی دیٹ از 20 ٹائمز فاسٹر دین، بلکہ 10 ٹائمز فاسٹر دین 4G۔ تو اس کی اتنی زیادہ سپیڈ ہوگی، اور جب سپیڈ بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیجز تو بہت ہوں گے، لیکن پھر اس کو ہم اگر ڈیجیٹل ورلڈ اور ڈیجیٹلائزیشن سے کنیکٹ کریں تو یہ پھر ساری چیزیں ڈیجیٹلائز، اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ آف تھنگس
اور نینو ٹیکنالوجیز، اور یہ ساری چیزیں پھر اس سے آٹومیشن سے اور اس سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس پرسپیکٹیو میں کب تک وہ ٹیکنالوجی انسانوں کے لیے فرام اسلامک پرسپیکٹیو بینیفیشیل ہے، اور کس سٹیج کے بعد یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی کس سٹیج کے بعد ٹیکنالوجی جو ہے وہ اب انسانوں کو ڈیمیج کر رہی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ڈیفینیٹلی اسلام ہی واحد وہ مذہب ہے جس کے تھرو اسلامک ڈیجیٹل لیڈرز ہی اس چیز کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں قرآن و سنہ کی روشنی میں. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 5G ٹھیک ہے، اس کی سپیڈ تو بڑی ہو جائے گی جس میں چیزیں آٹومیٹ ہو جائیں گی، سارے لیونگ نان لیونگ تھنگز جو ہیں وہ کنیکٹ ہو جائیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کیا جائے گا، اور دنیا ڈیجیٹلائزڈ ہو جائے گی، ڈیجیٹل اکانومیز آ جائیں گی. تو یہ تو بینیفٹس تو نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، تو میں نے پوری، آپ یقین کریں گے، میں نے پوری کوشش کی یوٹیوب پہ سرچ کرنے کی، ایون ویکیپیڈیا پہ بھی، تو کہیں مجھے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیومن پرسپیکٹیو سے کہ ہیومینٹی پہ اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہیں پہ نظر نہیں آئے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں تو کتنی زیادہ بائسنس ہے. تو یہ نہیں، کیونکہ یہ کیپٹلزم سسٹم ہے اور اس میں امیر بہت امیر ہو گیا ہے، اور وہ پوری دنیا کا فرعون بننا چاہ رہا ہے، اور وہ اس کو یہ پرواہ نہیں ہے وہ کہ جی انسانیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسے جسٹ یہ کہ ہر چیز پہ اس کا کنٹرول ہو جائے. لیکن ہم نے اس چیزوں کو ڈیفینیٹلی دیکھنا بھی ہے، اور فرام اسلامک پرسپیکٹیو، فرام ہیومینٹی پرسپیکٹیو، تو اس چیز کو ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھنا ہے، اور ہم ہی نے پھر قوم کو اور لوگوں کو اور مسلمانوں کو اور امت کو گائیڈ کرنا ہے انشاءاللہ قرآن و سنہ کی روشنی میں. تو ڈیفینیٹلی جب ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا پتہ ہوگا، ادھر سے دین کا بھی پتہ ہوگا، تو وی وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو گائیڈ آر پیپل انشاءاللہ. تو اسی پرسپیکٹیو میں جتنا میرا نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، آبزرویشن ہے، میں اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. یو مے ڈس ایگری ود دیٹ، اور لیکن دیٹ کین بی فردر امپرووڈ اور انہینسڈ ود دا ویو آف ڈفرینٹ پروفیسر، ریسرچرز اینڈ اسکالرس. تو بہرحال 5G کے حوالے سے جہاں تک مجھے اندازہ ہے، میں نے جہاں تک سنا ہے کہ جی اس میں ریڈیشنز ڈیفینیٹلی ٹاور زیادہ لگیں گے کیونکہ سپیڈ ہوگی، اور اس سے ریڈیشنز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور ایون جیسے آپ زندگی مائکرو ویو اوون میں گزار رہے ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یعنی ایون آپ دیکھیں یہ بھی سنا گیا ہے کہ پرندے جو ہیں ان کی لائف بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ مطلب جہاں جہاں یہ ٹیکنالوجی آئے گی تو یعنی مائکرو ویوز ریڈیشنز ہوں گی اور ویوز ہوں گی، اور ڈیفینیٹلی اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. اور آپ کی، اور جب آپ نینو ٹیکنالوجی، اگر ویکسینیشن آپ ایون دیکھیں، آپ کا جو وہ ہے جتنی یہ جو کووڈ ہے، تو اگر 5G 2019 میں ڈپلائے ہونا شروع ہوئی تو یہ ایک حسین اتفاق تھا کہ آکے 2020 میں کووڈ سٹارٹ ہو گیا. تو 1-2 سال کووڈ رہا، تو اسی دوران ایک تو ویکسینیشن ہو گئی، نینو ٹیکنالوجی چپس لگا دی گئیں، اور کیونکہ اور اس میں سٹیجز تھیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے کووڈ کو تھرو اسٹے ایٹ ہوم والی پالیسی اپنائی. تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ سارے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانے کے لیے، کیونکہ نارمل روٹین میں تو کبھی لوگ اپنی چیزوں کو بند نہ کرتے، فزیکل چیزوں کو ڈیمیج نہ کرتے، تو اس طریقے سے انہوں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کا جو غلط مقاصد تھے وہ ایکسپوز ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس مصیبت سے انشاءاللہ ہماری جان چھڑوائے. اور ٹیکنالوجی کو ہم نے اتنا نہیں سر پہ سوار کرنا کہ اس کو مینیج کرنا ہی ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تو بہرحال اسی ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے نینو ٹیکنالوجیز کے تھرو انٹرنیٹ آف تھنگز میں انسانوں کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیا، اور اسی ٹائم پہ ٹاورز لگانا بھی شروع کر دیے تاکہ لوگ گھروں میں اور ان کو سمجھ نہ آ سکے. تو اسی پہ ڈفرینٹ مقدمے بھی ہوئے امریکہ میں ہواوے کمپنی پہ 5G ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو ڈیفینیٹلی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آنی چاہیے جس سے ہماری، اگر کہ کوئی اس پہ ضرور ریسرچ کرے کہ کووڈ میں جو ویکسینیشن ہمیں لگائی گئی اس کے اندر کیا تھا، یہ ہمیں کسی کو آج تک نہیں پتہ. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے مقاصد کیا تھے، اور جو ورلڈ ایلیٹ کلاس ہے اور علم ناٹیز ہیں
یا جیوز ہیں، کیا وہ ہمیں سارے نظام کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، انسانوں کو ڈیمیج کرنا چاہتے تھے؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ اب اس میں نے ایک تھیری میں یہ بھی تھیری دی ہے کہ جی ٹیکنالوجی 25 سے 50% تک ہی رکھیں، تاکہ اتنا آپ کو ایڈوانٹیج ہو کہ آپ کی ٹیکنالوجی آپ کے لیے سہولت کا ذریعہ بنے، نہ کہ آپ کو ڈیمیج کرے۔ تو یہ اس چیز کو ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھنا ہے، اور 5G کے جو بھی نقصانات ہیں ان کو انشاءاللہ پہلے سے ہی کور کرنا ہے، اور ایسی چیز کو، اور اگر آپ کا 4G ٹیکنالوجی پہ الحمدللہ آپ کی ساری چیزیں افیکٹولی ہو رہی ہیں، تو وائی دیر از اے نیڈ آف 5G؟ تو کیوں ہم ڈیمیج کریں؟ تو میرے حساب سے 4G از مور بیٹر دین 5G۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ، اور جو بگ ڈیٹا ہے اور اس میں انٹرنیٹ آف تھنگز ہیں، تو انٹرنیٹ آف تھنگز کے حوالے سے، بگ ڈیٹا کے حوالے سے بھی میں نے ایک تھیری میں، ایک لیکچر میں ڈسکس کیا ہے کہ انسانوں کو اور لیونگ بینگز کو اور جانوروں کو کنیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو اللہ کے نظام سے، قرآن و سنت سے ہی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی پروڈکٹس، بزنس اور گورننس اور حکومت اور فائنینشیل سسٹمز اور جو سروسز ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی 4G کے تھرو بھی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ادروائز انسانوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور روبوٹس ہی جو دنیا چلا رہے ہوں گے، تو پھر ایسی دنیا کا کیا فائدہ؟ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب اپنی دنیا جو ہمیں اللہ نے دی ہے اس کی قدر کریں، اور اس میں قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کریں، اور زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور محبتیں بانٹیں۔ تو جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم، کیونکہ انسان 5G ٹیکنالوجی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔